الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، ہر خطیب تو بعد ایک دوسرا خطیب تواڈے سامنے آندا رہا اور تقریر دا سلسلہ جاری رہا۔ میرے بعد انشاءاللہ کھانا آئے گا۔ کوئی خطیب انشاءاللہ نہیں آئے گا، تواڈے لیے کھانا آئے گا اور انشاءاللہ رل کے کھاواں گے انشاءاللہ، اور جڑی شے تسی کھاؤ گے اسی بھی وہی شے کھاواں گے انشاءاللہ۔ فاضلین جامعہ امام بخاری تحصیل سہیوال نے مل کے تاریخ ساز پہلا تحفظ ختم نبوت و ناموس صحابہ و اہل بیت کانفرنس ہائی سکول دے عظیم الشان گراؤنڈ دے اندر فقید المثال پروگرام رکھ کے اہل حدیث کی روایات کو زندہ کیا ہے انشاءاللہ۔ میں ان تمام فاضلین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ چند دنوں دے اعلان تو بعد اتنا عظیم الشان پروگرام اللہ تواڈی جوانی برکت پا دے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل سہیوال کے امیر مولانا غلام محمد صاحب اور ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سرگودا جناب محترم حافظ عبدالغفور صاحب اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سرگودا کے امیر محترم شیخ الحدیث مولانا سرفراز احمد صاحب اور محترم چودھری عبدالخالق صاحب، ان سب کا شکریہ، اور ان کے ساتھ ساتھ سلہ والی کی امیر اور جماعت اور ملک محمد اسماعیل صاحب اور انہوں دی سارے ساتھی، سب کا شکریہ۔ اور آئندہ انشاءاللہ اس کے بعد اب سہیوال دی تاریخ اس اجتماع تو بعد اگلا راؤنڈ اور اگلا دورہ اور اگلا اجتماع اور اگلا پروگرام انشاءاللہ سلہ والی شہر جو ہے انشاءاللہ کو سلہ والی دے فاضلین بھی موجود نے اور ملک صاحب بھی موجود نے، وہ کتنے نے ساتھ انشاءاللہ اگلا پروگرام انشاءاللہ اسی مہینے دے آخر تے یا اگلے مہینے دے شروع انشاءاللہ سلہ والی ہوئے گا، اور اس تو بھی تاریخی ہوئے گا انشاءاللہ۔ کی خیال ہے جناب؟ تشریف لے آؤ گے انشاءاللہ؟ اور یہ بھی بات توڑے علم میں کہ کل انشاءاللہ پھر شہر یونیورسٹی روڈ تے مسجد خاتم النبیین مولانا سمیع اللہ شاہ صاحب کو پروگرام کل ہوئے گا انشاءاللہ، خلافت راشدہ کانفرنس کل عشاء تو بعد۔ ایک وکری اور انوکھی بات ہے کہ آج پروگرام تو بعد چاول ہو سن، کل حلوہ ہو سی، یعنی کہ انوکھا پروگرام ہونا ہے جی دے وچ سان سارن حلوہ لبنا، تو انہوں بھی توڑے سمیت تے اشتہار تے بھی نہ لکھیا ہے،
اس واسطے نہ کسی نے دعوت نہیں دیتی بہلون ویک کی دنیا آ جائے. اور تاریخی اجتماع انشاءاللہ 12 تاریخ نو ہوئے گا. توڑے علم میں کتے ہوئے گا؟ وہ مرکزی مسجد 19 بلاک انشاءاللہ 12 نومبر حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب خود تشریف لائیں گے انشاءاللہ. اس طرح ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب، پروفیسر حماد لکھوی صاحب اور انشاءاللہ دیگر علماء کرام خطابات فرمان. تو ساں جی میں آج جائے ہو انجی 12 تاریخ نو بھی تشریف لے آنا ہے. ہون چند گزارشات. توجہ، تحفظ ختم نبوت ایمان دا مسئلہ ہے. سب تو پہلے جڑی چیز اللہ نے لکھوائی ہے، ایک کتاب اللہ نے لکھی ہے جڑی اللہ دے پاس عرش تے موجود ہے، حدیث صحیح البخاری چ. اس کتاب میں جو کچھ قیامت تک ہونا سی وہ لکھ چھوڑے. اس کتاب بھی یہی بات، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا حج آدم علیہ السلام دی تخلیق نیشی ہوئی، اجے وہ مٹی جسم اور روح دے درمیان ہی سن. انہاں دا جسم بن چکا سی، روح نہیں سی پائی. اس وقت بھی اللہ دے ہاں میں آخری نبی لکھے ہویا سن. یعنی اللہ نے یہ بات لکھوائی ہے کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی. پھر نبی علیہ السلام سارے انبیاء علیہ السلام کو اس بات دا وعدہ لیا ہے کہ تہانوں نبوت رسالت دین تو پہلے میرے نال بات طے کرو، میثاق کرو، پختہ وعدہ کرو کہ جو تہاڈے دور نبوت وچ میرا آخری رسول آ جائے تو اس محمد مصطفیٰ دا غلام بننا ہے اور انہاں دی ایمان لے آنا ہے اور انہاں دی شریعت پھیلانے تعاون کرنا. ہر نبی نے اللہ نال ای پختہ وعدہ کیتا ہے تا انہوں نبوت تو اللہ نے سرفراز کی. نالے بھی فرمایا فمن تولا بعد ذالک، تو اڈے چون جیڑا نبی اس وعدے تے نہ رہا وہ نبوت دی لسٹ وچ، نبوت دی فرست وچ، نبوت دے درجے وچ نہیں رہے گا. ختم نبوت اتنا اہم ترین عقیدہ ہے کہ سارے نبیاں تو اللہ نبوت دین تو پہلے وعدہ لے رہا کہ جدوں میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ تسا انہاں تے ایمان لے آنا ہے، تسا انہاں نال تعاون کرنا ہے، تسا اپنی نبوت، اپنی رسالت، اپنی شریعت، اپنی اتباع، اپنی اقتداء، اپنی پیروی نہیں کرانی بلکہ تسا بھی محمد مصطفیٰ دی پیروی کرنی. حتیٰ کہ سیدنا عمر ہاں جدوں تو غیرت آوے نا ادوں میں دسیا ہے سیدنا عمر تو انہوں اتے ساؤن واسطے بلایا، نیند واسطے بلایا کہ تو انہوں جاگن واسطے بلایا، تو انہوں جگان واسطے کانفرنس ہوں دیئے، غیرت دلان واسطے کانفرنس ہوں دیئے، جذبات اٹھان واسطے کانفرنس ہوں دیئے کہ جاگو تھوڑے ایمان دے اتے ڈھاکہ پھیرے، جاگو اٹھو شیارو، وہ اپنا مال اپنا پیسہ سب کچھ قربان کرو، خرچ کرو. ختم نبوت کے ڈاکو جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں اور ملک میں پھیل رہے ہیں. جاگو، جاگنے کے لیے بلایا ہے آپ کو، سونے کے لیے نہیں، تقریر سنان لئی نہیں، صرف علماء دے خطابات سن کے اور سر ہوتے سر ہلان دے واسطے نہیں. یہ لکھا روپے جو خرچ ہو چکا ہے تو انہوں جگان واسطے کہ اٹھو جاگو. ختم نبوت کے اگر کوئی صحیح رکھوالے ہو تو تم ہو. کیا فرمایا تھا علامہ شہید رحمہ اللہ کہ جاگو اٹھو ہوشیار ہو کے رہو. تسی رات 12:30 جے ٹائم نہیں ہویا اور تسی سو رہے ہو اور چادروں تے لیا نے جویں سردی تو انہوں کھائی جا رہی.
ابھی تے تواڈی بیداری واسطے اسی اس مقام تھے ہیں کہ بیدار ہوو اجے تو اساں اسلام آباد دا رخ کرنا ہے اور اسی مہینے چ کرنا ہے انشاءاللہ. شاہ صاحب قدم بڑھاؤ. او بولو یا شاہ صاحب قدم بڑھاؤ. شاہ صاحب قدم بڑھاؤ. نعرہ تکبیر. گلی گلی نگر نگر عمر 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 گلی گلی نگر نگر. نبی کا پیارا سسر نبی کا پیارا سسر عمر عمر عمر. اے ستی ہوئی قوم ہے. ہاں تسی سمو آرام کرو ریسٹ کرو پھر 12 تاریخ تقریر کر سا. اللہ کے بندو تنو جگان لی بلایا ہے کہ اٹھو جانا ہے اسلام آباد صدیق دی حرمت دا قانون بنوانا ہے. اس واسطے تنو بلایا ہے. 19 نومبر نو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا شورا کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں اسلام آباد یا لاہور کی طرف رخ کرنے کا اعلان ہونا ہے انشاءاللہ. اور انتخابات آ رہے ہیں قومی اور صوبائی. اس سے پہلے ہم نے مجھے امید ہے میں نے امیر محترم سے تجویز ان سے عرض کی ہے پیش کی ہے کہ آل پاکستان کانفرنس کے بجائے ایک کارواں ہو جو اسلام آباد کا رخ کرے. اور مجھے امید ہے کہ یہ تجویز قبول ہوگی اور ہم انشاءاللہ ایک تاریخ ساز کارواں لے کے نکلیں گے اسلام آباد کی طرف. کیا خیال ہے انشاءاللہ. انتخابات آ رہے ہیں اور ووٹ تو نہیں دے ہونے جب تک جماعت فیصلہ نہ کرے. بعد جڑے آندے ہو نا سڑکہ واسطے اس واسطے ووٹ نہیں دینے اس سال نہ سڑک واسطے نہ نالی واسطے. اس واری لکھوانا ہے ہر امیدوار کولوں کہ اسمبلی وچ ختم نبوت واسطے اور مرزائیت مرتد واسطے بل آئے گا تساں دستخط کرنے ہو سر. یہ لکھوانا ہے ہر ایم این اے کولوں جنہوں ووٹ دینے پہلے لکھ کے دے گا تے ووٹ لائے گا. کی خیال ہے انشاءاللہ جماعت پر فارمتون دے گی. جیڑا امیدوار آسی وہ لکھ کے دیسی معاہدہ کرسی حلف چکسی کہ اسی اسمبلی جا کے ناموس صحابہ بل واسطے آواز اٹھاواں گے. جیڑا یہ وعدہ کرے سی کہ ختم نبوت واسطے اور مرزائیت ارتداد واسطے مرتد ہون واسطے قانون بل آیا تے اسی حمایت کران گے اور ووٹ دیاں گے. او ووٹ لائے گا ساڑھے کولوں وگرنہ ووٹ اہل حدیث کا انشاءاللہ اس دفعہ چلے گا تو ختم نبوت کے لیے صدیق عمر عثمان و علی کے ناموس کے لیے انشاءاللہ. کی خیال ہے تو لیکن میں نے لگتا نہیں ذرا اٹھ کے ذرا سارے کھلو وہ میں 10 شعبہ جیندے جاگ دے ہو ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. شاہ صاحب قدم بڑھاؤ. سارے کھڑے ہو جاؤ. نبی پاک نال پیار کرنے والے کوئی شخص بیٹھے نہ سب اٹھ کے کھڑے رہے. سارے کھڑے ہو جاؤ. جاگو علامہ شہید روحانی بیٹھو اٹھو کھڑے ہو جاؤ. شاہ صاحب قدم بڑھاؤ. شاہ صاحب قدم بڑھاؤ. شاہ صاحب قدم بڑھاؤ. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ معاویہ کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ. عظمت صحابہ عظمت اہل بیت. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مرکزی جمعیت قدم بڑھاؤ. مرکزی جمعیت قدم بڑھاؤ. قائدین مرکزی قدم بڑھاؤ. شاہ صاحب قدم بڑھاؤ. جرأت والا ہمت والا سرپرست اعلیٰ جرأت والا ہمت والا جرأت والا ہمت والا اہل حدیثوں کا بادشاہ. بیٹھ کے سارے پھر تو انہوں اٹھانا پڑنا دوبارہ من لگتا ایک باری بیٹھ جاؤ. تو علم ہے کہ ناموس صحابہ بل پیش ہویا ہے قومی اسمبلی منظور ہویا ہے پھر سینٹ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے قائد ڈاکٹر حافظ علامہ عبدالکریم صاحب نے پیش کیتا ہے وہ منظور ہویا ہے.
او دی منظوری تو بعد رافضیاں اکٹھ کیتا ہے اسلام آباد اس اکٹھ انہاں کیا ہے اس بل ہوتے لکھیا ہے ناموس یہ بل ناموس صحابہ و اہل بیت و ازواج مطہرات یہ بل پہ لکھا ہوا ہے صحابہ اکرام خلفائے راشدین اہل بیت یہ لکھا ہوا اس بل پر یہ پاک ہستیوں کا ذکر لکھا ہوا ہے اس بل پر رافضیوں نے کہا ہے اس بل کو ہم تمہاری بلوں میں داخل کریں رافضیوں نے اسلام آباد اس پکیزہ بل کو کیا کہا ہے کہ تمہاری بلوں میں داخل کریں گے ہمیں کہا ہے کہ اسی نو منظور نہیں ہون دیاں گے تواڑیاں بلچ صحابہ کا اس پر نام ہے آل بیت کا اس پر نام ہے ازواج رسول کا اس پر نام ہے اس بل کی توہین اور گستاخی کا یہ انداز اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا رافضیو توانو اسی بلا چکڑ سا اور بل منظور ہو سی تے تن ہتھکڑیاں لفظائیے کی خیال ہے انشاءاللہ یہ بل پاس ہونا ہے وہ جو میں آندے پہ آئے قاری صاحب چھتے والا کام کیا دے رافضی چھتے ہوئے پہ بولے ہوئے پین چھتے ہوئے پین میں اس ریکھی والا لفظ بول رہا پہ وہ آندن پہ بل پاس ہو گیا تے ساڑھے تے بین تے پابندی لگسی اور اسی صحابہ کرام انہوں اشارے کنایت توہین نہ کر سکا اسی باغ فتح والا مسئلہ نہ چھیڑ سکا اسی خلافت والا مسئلہ نہ چھیڑ سکا تے میں آنا با تسا 76 سال چھیڑے ہے تے ایسا برداشت کیتا ہے سن لو رافضیو برداشت کی حد ہوتی ہے ختم ہو گئی ہے اب برداشت نہیں چھیڑنے دیں گے یہ مسائل اور نہیں بیان کرنے دیں گے امیر معاویہ کی توہین و گستاخی نہیں بیان کر دیں گے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی جملہ نہیں کہنے دیں گے خلافت بلا فضل صدیق کا حق نہیں ہے یا سیدنا عمر عثمان کی خلافت راشدہ یہ حق کا نہیں ہے نہیں کہنے دیں گے روکیں گے اور پوری جرت سے روکیں گے جس صحابی نے کوئی اسلام علی خدمت کی تھی انہوں ہی یہ بولتے ہیں عجیب بات ہے سب تو پہلا نمبر ہے صدیق دا رضی اللہ تعالی عنہ قصور و جرم کیے کہ مسیلمہ قذاب دے خلاف سیدنا صدیق نے لشکر تیار کیتا ہے سب تو پہلے اس لفظ اور اس عقیدے دی پہرہ داری ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی سیدنا صدیق نے فرما جاؤ مسیلمہ قذاب نو انجام تک پہنچاؤ صحابہ اکرام نو تیار کیتا مسیلمہ قذاب دے خلاف جھوٹے نبوت دا دعوی کرن دے خلاف سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلا فیصلہ فرمائے خلافت بلا فصل دا پہلا فیصلہ خلیفہ راشد دا پہلا فیصلہ خلیفہ صدیق دا پہلا فیصلہ خلیفت الرسول دا فیصلہ وسیع رسول دا پہلا فیصلہ امام المتقین دا پہلا فیصلہ قاتل المشرکین دا پہلا فیصلہ امیر المومنین دا پہلا فیصلہ جڑا خلیفہ بلا فصل دا پہلا فیصلہ رافضی بھوک دے نشے اندر آندہ کہ دم دم مستقل اندر آندہ سیدنا علی دا پہلا نمبر نشے اندر آندہ مستی دے اندر آندہ پوری امت جماعے پہلا نمبر کس دے ذرا مل کے گونج پہ جائے
ہے پورے فروغ کے اندر صدیق دے نام دی پہلا نمبر کس دا ہے؟ صدیق دا. اونچی بولیے صدیق دا. غیرت سے بولو صدیق کا. گونج پہ جائے کوئی مسلمان زبان چپ اور خاموش نہ رہے. جتنا زور اللہ نے دیا ہے ذرا قوت سے جرت سے ہمت سے بولو صدیق کا پہلا. اونچی بولیے صدیق کا پہلا. یہ میں سمجھ رہے ہیں پیغمبر کا ہم سفر. نہیں تھوڑے میں پیغمبر کا ہم سفر. پیغمبر کا ہم سفر. پیغمبر کا ہم سفر. صدیق کا پہلا نمبر. صدیق کا خلیفہ بلا فصل ابو بکر خلیفہ بلا فصل. صدیق کا پہلا. صدیق کا پہلا نمبر. صدیق کا پہلا. نعرہ تکبیر. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ. اونچی بولو قرآن دے اندر نبیوں تو بعد کون ہے؟ مِنَ النَّبِيِّينَ من النبیین والصدیقین. جڑا خلافت بلا فضل صدیق دا منکر ہے وہ قرآن دی اس آیت دا منکر ہے. جڑا خلافت بلا فضل صدیق دا منکر ہے وہ قرآنی آیات دا منکر ہے حدیث دا منکر ہے. وہ اس حدیث دا منکر ہے. ابو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. حضور نے اپنا مصلی صدیق نو عطا فرمایا ہے. لے آؤ کوئی زمانے دی کتاب جدے اندر لکھیا ہوئے کہ محمد تو با سیدنا علی مرسل رسول دے وارث نے نہیں. حضور بیماری ادر نے فرما مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. امی ایسا فرما دیا میرے محبوب جی میرے بابا نو رہن دیو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دیگر ازواج مطرات نو نال لے آئیاں نے. ساری ازواج نے امہات المومنین نے مل کے عرض کیتا محبوب جی صدیق نو رہن دیو. کسی اور نو کبو صدیق بڑے نرم دل نے توڑے مسلح تے نہیں کھڑے ہو سکن گے. کسی اور نو کہو جماعت کراوے. فرما نہ تقرار کرو میریاں بیویوں نہ تقرار کرو نہ اصرار کرو اس مسئلے تے. یا باللہ والمومنون. اللہ انکار کرتا ہے. اللہ انکار کرتا ہے. رب انکاری ہے. رب کہتا ہے خلیفہ بلا فصل صدیق ہے. رب انکار کرتا ہے تمہارے جملے کا. رافضیو سن لو تمہاری اذان کا تمہارے جملے کا تمہاری فکر کا تمہارے نظریے کا رب اسمان پہ انکار کرتا ہے. اسی لیے رب نے جس کو لکھا ہے رب نے وہ بنوایا ہے. رب نے لکھا محمد کے بعد صدیق ہے. رب نے لکھا مصطفیٰ کے بعد صدیق ہے. پیغمبر کی زبان سے یہ نکلا محمد کے بعد صدیق ہے. اور اس کو رب نے منوایا اور صحابہ نے مانا امت نے مانا مومنین نے مانا آل و سنت نے مانا تابعین نے مانا تبع تابعین کے بعد محدثین فقہاء امت نے مانا. پوری امت کا اجماع ہے کہ محمد کے بعد صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے. جو نہیں مانتا سن لو وہ زندیق ہے زندیق ہے زندیق ہے. اور زندیق کو سن لو تمہارے کے لیے ہم انشاءاللہ موت ہیں اور ہم انشاءاللہ تمہارے عقیدے کی نیست و نابود کر کے چھوڑیں گے. صدیق کے پہلے نمبر کو پورے ملک میں منوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہو مرو ابا بکر. جیوے سمجھنا ایک حدیث سنیے سنن ابی داؤد سنن ابو داؤد اندر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نے. ایک وہ بیماری ہے جڑی زندگی دے آخری ایام اندر. ایک دفعہ حضور پہلے بیمار ہوئے مسجد دے اندر نماز پڑھان لی نہ آ سکے. آپ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی نے اذان دی. اذان کے بعد رسول اللہ کے حجرے پر تشریف لائے. محبوب جی نماز دا وقت ہو گیا. صحابہ انتظار کر رہے ہیں تسی تشریف لے آؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال
میرے کو نہیں آج جایا جا سکے گا جماعت کران لی صحابہ کرام وچوں کسے صحابی نو کہہ دو جماعت کروا دیں کسے صحابی نو کہہ دو جماعت کرا دے کوئی صحابی جماعت کرا دے حضور دے ذہن مبارک اندر کون ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن اللہ دا امر ہے کوئی فیصلہ انج کرانا ہے رب نے نام حضور دی زبان پاک تے نہیں آیا فرما صحابہ نو کہو جماعت کرا دیں میں نہیں آ سکاں گا حضرت بلال واپس مسجد نبوی تشریف لے آئے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ حضرت صدیق موجود ہے نہیں یا نہیں کیونکہ صحابہ جان دے سن حضور نہ ہونتے صدیق نے حضور نہ ہونتے صدیق نے حضرت تو بعد صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمائی نبی علیہ السلام دے حکم امر نال سیدنا بلال ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ صدیق ہوئے تھے جماعت کراوے اللہ دا امر صدیق موجود نہیں آپ نے سیدنا عمر نو ویکھیا فرمایا عمر حضور فرما رہے ہیں کوئی اور جماعت کرا دے میرے کو نہیں آ جا سکے گا میری طبیعت نہ ساتھ سیدنا عمر جماعت واسطے مصلی امامت پہ تشریف لائے تم کسی اور ہستی و شخصیت کو پیش کرتے ہو سنو یہ سیدنا عمر تشریف لائے ہیں مصلی امامت پہ تشریف لائے ہیں جماعت شروع ہو گئی سیدنا عمر کی آواز فطری طور پر بلند تھی آپ نے اونچی آواز سے جب تکبیر تحریمہ نماز کو شروع کیا اللہ اکبر کہا اندر حجرہ رسول میں آواز گئی حضور نے آواز سن لی اور آپ سمجھ گئے کہ صدیق نہیں ہے یہ تو جماعت کروانے والے شخصیت عمر کی ہے آواز عمر کی محسوس ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر عمر آگے ہے تو صدیق پھر پیچھے ہوگا حضور نے جلدی سے فرمایا عائشہ جی محبوب ذرا دروازہ کھولو کھڑکی کھولو میں دیکھوں صدیق کہاں کھڑا ہے کہ حضرت عمر کی آواز آ رہی ہے جماعت تو عمر کرا رہے ہیں پیغمبر نے کھڑکی کھلوائی دیکھا فرمایا لا 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 نہیں ابو بکر کہاں ہے ابو بکر کہاں ہے ابو بکر کہاں ہے اللہ میرے مصلی پہ صدیق کے ہوتے ہوئے کسی کو مانتا ہی نہیں اور تم نے صدیق کو کافر کہا ہے اسلام آباد میں اور کہنے والا وہ آصف ملعون آج بھی لندن میں موجود ہے اب وہ کہتا ہے میں واپس آنا تو واپس آگے ویک آ تو واپس تیرے آن تو پہلے قانون بڑھنا ہے تین ہتھ کڑی لگنی انشاءاللہ صدیق کافر ہے تے من دسو رب کی زمین تے مسلمان کون ہے جائیں سمجھ نہیں آئی او فروقہ کے اہل حدیثوں اور اتنا گر سے آنے والے پورے ضلع کے اہل حدیثوں سن لو میری عقیدت سن لو اور میرا عقیدہ سن لو یہ صدیق مسلمان نہیں تے رب کی زمین تے اسلام ہی کوئی یہ صدیق مسلمان نہیں نہ قرآن سچ ہے نہ حدیث سچی ہے نہ دین سچ ہے کوئی چیز بھی سچی نہیں ہے اگر صدیق مسلمان نہیں ہے آسمان پھٹ نہ جائے اور زمین شک ہو جائے اس جملے پر کہ یہ امت کہہ رہی ہے کہ صدیق مسلمان نہیں ہجے آندھے قانون نہیں ہونا چاہیے کہاں یاد ہے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری مناظرہ تھا حافظ آباد دی ایک پنڈ اور بستی اندر کہ ابو بکر عمر عثمان مومن ہیں یا نہیں ایمان پر صدیق عمر عثمان کے ایمان پر رافضی بھی آ گئے مناظرے کے لیے شیخ الاسلام رحمہ اللہ بھی پہنچ گئے جب مناظرہ شروع ہوا پہلا نمبر ایمان کے مدعی تھے جو کہ حضرت شیخ الاسلام کہا گیا مدعی پر پہلی ٹرم ہوتی ہے آپ آغاز کریں مناظرے کا شیخ الاسلام رحمہ اللہ کھڑے ہوئے نا تو خطبہ پڑھیا تو خطبہ پڑھ دیا نال کپ کپی تاری ہوگی تے وجود تے لرزہ تاری ہو گیا تے انج اسمان وال نگاہ اٹھا کے فرمان لگے اللہ تیرا اسمان نہیں پھٹتا زمین شک نہیں ہوندی آج میں اسی ثابت کرنا ابو بکر تے عمر عثمان مسلمان ہیں یا نہیں اے وقت آمنائی کے ساتھ اے دسنائی قوم نو کہ مسلمان ہیں یا نہیں انہاں دا ایمان جنہاں دی وجہ تو سان ایمان نصیب ہویا ہے صدیق عمر عثمان اسلام مومن نہ ہوتے مجھے بتاؤ اللہ کی قسم رب کی زمین پر اسلام ہوتا ہی نہ
یا اللہ تیری زمین شک کیوں نہیں ہو جاندی؟ آج یہ وقت آونا ہے کہ صدیق عمر عثمان دے ایمان دے ہوتے دلال دے ہونے آئے. بس اینے کہن دی دیر آئی تے مخالف فریق دے پورے اجتماع تے سکتہ تاری ہو گیا. جڑا مناظر مقابلے رافضی کھڑائی او سا کہ ابا مولا ثناء اللہ مناظرہ ختم، مناظرہ نہ ہو سی. رافضی بڑے پریشان ہو گئے، مناظرہ کیوں نہ تھا؟ پیچھے ہٹ جاؤ، آسمان پھٹ جاسی، یہ زمین شک ہو جاسی. منہیں لگتا ہے کہ زمین تلو پھٹن لگی ہے کہ صدیق عمر عثمان مومن کوئی نہیں. فرقہ وریت کے خاتمے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ناموس صحابہ و اہل بیت بل پر دستخط کر کے اس کو قانون بنا دیا جائے. قانون نہیں بنتا تو پھر ہم انشاءاللہ آج اتھے آتے 12 بلاک ہوانگے تو پھر سلالی ہوانگے تو پھر انشاءاللہ اسلام آباد ہوانگے. کی خیال ہے؟ انشاءاللہ ویکھ لو تو سانا کوئی نہیں ویکھ پکی گل ہے. فرمایا نہیں نہیں، کہاں ہے ابو بکر؟ اللہ دا عمر صدیق مسجد چی موجود نہیں سو. سیدنا عمر نماز جاری رکھی، آپ نے کھڑکی بند کرا چھوڑی اور عمر سمجھ گئے کہ صدیق مسجد ہے ہی نہیں. جدو نماز ہو گئی نا سلام پھر گیا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے. صحابہ نے کہا ابو بکر آج اینج واقعہ پیش آیا. عمر نے جماعت کرائی، حضور نے اینج الفاظ فرمائے فوری جاؤ حضور کل حضرت صدیق حاضر ہوئے. فرمایا یا رسول اللہ حکم. فرمایا تسی کدھر گئے سو؟ یا رسول اللہ تاخیر ہو گئی. فرمایا نماز دے ہو گئی ہے؟ جی یا رسول اللہ ہو گئی ہے. سیدنا عمر نے پڑھا دیتی ہے، صحابہ مسجد موجود ہیں، نماز دا سلام پھر گیا ہے. فرمایا جاؤ دوبارہ جماعت کرواؤ، جتے تسی ہو تے اور کوئی نہیں نماز پڑھا سکتا. جاؤ دوبارہ جماعت کرواؤ. ابو بکر دوبارہ. عمر کے پیچھے نماز نہیں ہوئی. فرمایا نہیں ہو گئی، لیکن دوبارہ جماعت کرواؤ. ان کی نفلی ہو جائے گی، تمہاری فرضی ہو جائے گی. امت کو پتہ چل جائے گا کہ محمد کے بعد خلیفہ بلا فضل صدیق ہے اور کوئی نہیں. بعد آ جاؤ شرارتوں سے، وگرنہ ہم اپنی مسجدوں سے روزانہ لاؤڈ سپیکر پہ کھول کے یہ اعلان کرنا شروع کر دیں گے کہ خلیفہ بلا فضل صدیق ہے اور کوئی نہیں. یا پھر قانون پاس کرو یا پھر سن اجازت دو. اسی بھی 5 واری اذان تو بعد 10 منٹ ٹھہر کے جماعت تو پہلے اسی بھی اعلان کری اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین صدیق ولی اللہ وصی و رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. یا یہ دی اجازت دے دو. پھر وینے با سنتی مسجد جو آواز گونج دیئے، پھر وینے با کتنے سال چلتے رہے. یا قانون بنا دو، یا یہ الفاظ اذان کے یہ الفاظ اپنے دائرے کے اندر، اپنے امام برگاہ کے اندر کہیں. یہ اوپن آواز کر کے یہ الفاظ کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے اہل سنت کے عقیدے کی نفی کیوں ہو رہی ہے؟ اگر انہیں اپنے مذہب اور اپنے مسلک کو بیان کرنے کا حق ہے تو دوسروں کو اپنا مذہب سنانے کا حق نہیں ہو سکتا. پھر اپنے دائرے کے اندر بند کرو ان کو، اس الفاظ کو. یہ اینج نہ صحیح تھے پھر اینج صحیح، پھر اونج باندھا قانون نہ بنے پھر اسی اینج شروع کر دے سا. کی خیال ہے؟ کچھ کرنا پوسی. صدیق کو عمر واسطے کچھ کرنا پڑا انشاءاللہ. حضور نے فرمایا صدیق گھر والے سارے کہہ رہے ہیں محبوب ابو بکر دو رہن دو. فرمایا نہیں عائشہ نہیں میری بیوی اور نہیں، اللہ نہیں مانتا، اللہ نہیں مانتا، اللہ نہیں مانتا. صدیق کے علاوہ رب نہیں مانتا. صدیق نے سب سے زیادہ کام کیا ختم نبوت پر اور اسلام کے پھیلانے پر. یہ سب سے رافضی زیادہ مخالف ہے صدیق کے. ان کو تکلیف ہے کہ وہ مدینے سے باہر اسلام کو اس نے پھیلایا کیوں، مسیلمہ قذاب کو مارا کیوں.
باقی ساری تکلیفاں پیڑا ہو رہے ہیں، پھگیاں ہو رہے ہیں۔ تکلیف یہ ہے سیدنا عمر سے کہ مجوسیت کو ایران سے ختم کیوں کیا ہے، تکلیف یہ ہے۔ فروقہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں مجھے بتاؤ ایران کا فاتح سوائے عمر کے اور کون ہے؟ وہاں کے یزگر کی بیٹی جسے شہربانو کہتے ہو، شہربانو کس کے دور خلافت میں آئی تھی؟ اگر وہ خلافت حقہ نہیں ہے، خلافت راشدہ نہیں ہے، پھر مجھے بتاؤ شہربانو کا کہ جناب ایران سے لونڈی بن کے مدینے میں آنا یہ کیسے صحیح ہوگا؟ اگر ایسی سمجھ نہیں آئی تو میں پوچھتا ہوں شہربانو یزگر کی بادشاہ ایران کی بیٹی ہے، یہ سیدنا عمر کے زمانے میں لونڈی کی حیثیت سے مدینے میں آ گئی ہے۔ صحابہ سے پوچھا گیا فلاں لونڈی فلاں مجاہد کو، فلاں لونڈی فلاں مجاہد کو، کہا گیا یہ شہربانو ہے یزگر بادشاہ ایران کی یہ بیٹی ہے، یہ لونڈی بن کے آئی ہے، اس کے لیے اس کا سٹیٹس، اس کا مقام، اس کا درجہ جو کہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کے لیے کوئی شہزادہ، کوئی مجاہد بھی ایسا ہی مقام درجہ رکھتا ہو، کوئی بڑی شخصیت ہو جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو۔ سیدنا عمر نے فرمایا تھا اگر اس کے یزگر کی بیٹی ہے، بڑے بادشاہ کی بیٹی ہے، تو میرے مدینے میں بھی حسین جیسا شہزادہ موجود ہے۔ کون تھا جس نے شہربانو کا نکاح سیدنا حسین سے کیا تھا؟ سوائے عمر کے کسی اور کا نام پیش کرو جو سیدنا حسین کا نکاح پڑھائے۔ سیدنا عمر جیسی شخصیت جو حسین کو شہربانو دے، جس کی اولاد کربلا میں ذبح ہو، تم اس شہربانو کو لانے والے اور نکاح میں دینے والے اور فاتح ایران سیدنا عمر کو برا کہو، اور تم کہو کہ قانون نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جیدہ دل کرے سیدنا عمر کو برا کہے۔ سن لو اہل حکومت، اگر مفکر پاکستان علامہ اقبال مصور پاکستان جو پاکستان کا مصور ہے، جس نے یہ تصور نظریہ پیش کی ہے، اگر اس کی توہین اس ملک میں جرم ہے، اگر بانی پاکستان محمد علی کی جناب توہین جناح کی توہین اس ملک میں جرم ہے، تو پھر سن لو فاتح ایران سیدنا عمر کی توہین، پھر وہ ایران کا بانی ہے، ایران کا فاتح ہے۔ اس ملک میں سیدنا عمر پر سب سے زیادہ تبرہ اور ان پر توہین کی جاتی ہے۔ پھر سن لیجئے ان کی حرمت کا بھی قانون ہونا چاہیے۔ فوج کے جناب صاحب کے خلاف اگر کوئی ملک میں بولے اس کے خلاف قانون موجود ہے، وزیر اعظم کے خلاف کوئی بولے اس کے لیے قانون موجود ہے، اگر چیف جسٹس کے خلاف کوئی بولے اس کے لیے قانون موجود ہے، صدر پاکستان کے خلاف کوئی بولے اس کے لیے قانون ہے، فوج کے سپاہ سالار کے خلاف کوئی بولے قانون ہے۔ ہم ان سارے قوانین کو مانتے ہیں، لیکن سن لو ہمارا مطالبہ ہے کہ جو مدینے کی ریاست کا والی صدیق و عمر عثمان و علی ہے، جو ان کے خلاف بولے اس کے لیے بھی قانون نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم چاہتے ہیں قانون بناؤ، اگر قانون نہ بنا تو خون حرکت میں آئے گا، جس دن خون حرکت میں آئے گا ملک میں امن نہیں رہے گا۔ اگر امن چاہتے ہو قانون بناؤ اور انشاءاللہ بنوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! شاہ صاحب کی بات کی تائید کریں، یہ صحابہ کا بل پاس کرو، سب نے کہنا صحابہ کا بل، تقاضا کرو صحابہ کا بل، صحابہ کا بل، صحابہ کا بل، صحابہ کا بل، تحفظ صحابہ، نبوس صحابہ، تحفظ نبوس صحابہ، تحفظ ختم نبوت، جرنیل علامہ سید صدر شاہ قدم بڑھو، شاہ صاحب قدم بڑھو۔ سیدنا عثمان صدیق و عمر سے آگے بڑھتے ہیں۔ سیدنا عثمان، سیدنا عثمان
رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر پاک اندر حجرہ مبارکہ دے سامنے دروازہ کھٹکڑایا اماں جی کو پوچھیا اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں کہ اماں جی رسول اللہ موجود نے فرمایا رسول اللہ اس وقت دوپہر دا وقت گھر موجود نہیں فرمایا کیوں خیر کدھر حضور نے فرمایا عثمان کی پوچھ دیو کئی دن ہو گئے نے ساڑھے چولہے اندر آگ نہیں جلی کوئی چیز پکانو ہے نہیں نبی علیہ السلام نے بھوک دی شدت سی تے میرے گئے حالت کیفیت بھی ہے حضور نے کچھ ہے پوچھئے کھان پکانو میں اس کی تیمابو جی کچھ بھی نہیں حضور چلے گئے تشریف لے گئے مسجد اندر ہونگے یا کسے اور پروانے دیوانے کسے سانبی الحضور تشریف لے گئے ہونگے سیدنا عثمان نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ساڑھے حالات اتنے بھی تھے گئے گزرے نہیں مالی طور تے معاشی طور تے جے کوئی انجدہ معاملہ پیش آوے تسی میرے والے اطلاع بھیجیا کرو سیدنا عثمان فوری گھر گئے کچھ نقدی اٹھائیے کچھ آٹا تے کوئی غلہ اٹھایا ہے کوئی سالن کوئی گوشت جو چیز گھر اندر دستیاب اٹھایا ہے آکے لے آئے امی عائشہ دروازے تے رکھ کے فرما اماں جی حضور لی کھانا تیار کرو میں حضور نو تلاش کر کے اطلاع کرنا وہاں سیدنا عثمان تلاش کرے لیکن نہ مل پائے حضور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راشن آگیا ہے انہاں سالن بنایا روٹی پکائی حضور تشریف لے آئے ویکیت روٹی پک رہی ہے ورما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا میں پہلے آیا سا گھر پکان نو کوئی چیز موجود نہیں کھان نو کوئی چیز موجود نہیں اے آٹا تے راشن کے تو آیا فرمایا مابو جی این عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ نو میں ساری معاملات انہاں دس چھوڑے ہو گھروں راشن لے کے دیکھے گئے حضور تو آڈے لئی ہے کھانا پکے تیار ہوں گے نبی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرما دیا نے جدوں کھانا پک گیا تیار ہو گیا دسترخوان تے لگ گیا میں حضور دے نال بیٹھ گئی حضور دے سامنے میں بیٹھی ہاں کھانا پائی جا رہے ہیں حضور تے پھر لقمہ شروع کیتا ہے کھانا ایک لقمہ چک دے نے اپنے منہ اچ لے آن تو پہلے فرما دے اے اللہ میں عثمان ناراضی اے اللہ میں عثمان نہ راضی اے اللہ میں عثمان نہ راضی ہوں تو راضی ہو جا اور رافضی ہو عثمان تے اللہ راضی ہے عثمان تے اللہ راضی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان عثمان تے اللہ راضی ہے عثمان ہر لقمے تے حضور فرماندن اے اللہ میں عثمان نہ راضی ہوں تسی کیوں ناراض ہو گئے ہو اسی واسطے ناراض ہو کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 لاکھ مربع میل دے حاکم بنے نے تے جدوں دنیا تو گئے نے شہادت دے مقام تے سرفراز ہوئے نے 44 لاکھ مربع میل دے حاکم سن جنہاں اکلے 22 لاکھ مربع میل دے تے اسلام دا جھنڈا لہرایا توجہ فرمائیے وہ ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اسلام واسطے کم کیتا ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اسلام دی کرن تو انہوں تکلیف پہنچ دیئے یہ سیدنا خالد بن ولید اسلام دے جھنڈے لہراون تے انہوں تو بھی تو تکلیف پہنچ دیئے یہ سیدنا طلع اسلام واسطے قربانی پیش کرن تو انہوں تو تکلیف پہنچ دیئے یہ 50 سال امتی رہنمائی امہ جی عائشہ صدیقہ حجرہ پاک اندر رہ کے امتی رہنمائی کر اسلام دی خدمت کر اسلام دا دین اسلام دین جڑا ہے دینی تعلیمات صحابہ تک کرام تک پہنچان تو انہوں تو بھی تکلیف ہے پریشانی ہے ہر اس ہستی تو ہر اس شخصیت تو جن اسلام نو فائدہ پہنچایا ہے تو انہوں اس تو تکلیف ہوئی ہے سن لیجئے تھی ہر اس ہستی دا انکار کر دیو بہت رکھ دیو اس تنال کینہ رکھ دیو جن ہستی اسلام واسطے دین واسطے خدمت کیتی ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ بیت المقدس فتح کیتا ہے بیت المقدس جنہ فتح کیتا ہے فلسطین جنہ فتح کیتا ہے یہودیاں نو جنہ چنے چبوائے اور یہودیاں نو مٹایا ہے سید عمر نو بلایا ہے اور بلا کر کے اسلام دا جھنڈا لہرایا ہے فلسطین نو آزاد کروایا ہے اور بیت المقدس دے ہوتے اسلام دا جھنڈا لہرایا ہے تو ان تکلیف ہے تو سید عمر بن عاص رضی اللہ تک کیوں نہ تکلیف ہوئے ادوں بھی یہودیاں تکلیف سی اج بھی یہودیاں نو تکلیف ہے جناب امت مسلمہ تو ایمیں تکلیف ہو رہی ہے اور انشاءاللہ وقت آنا ہے پھر آنا ہے اسا فلسطین انشاءاللہ آزاد کروانا ہے انشاءاللہ
اونچی بولیے فلسطین نے آزاد ہونا ہے انشاءاللہ، اسرائیل نے برباد ہونا ہے انشاءاللہ، اونچی بولیے اسرائیل نے برباد ہونا ہے، یہودیہ نے برباد ہونا ہے، عبداللہ ابن سبا دی اولاد نے برباد ہونا ہے، یہودیہ نے برباد ہونا ہے انشاءاللہ، اسرائیل نے جناب تباہ و برباد ہونا ہے اور فلسطین نے آزاد ہونا ہے، اسرائیل نے برباد ہونا ہے، فلسطین نے آزاد ہونا ہے۔ ذرا مل کے محبت عقیدت نال ذرا نعرہ لگائیے میرے ساتھ مل کے، اسرائیل نو پیغام پہنچائیے، اسرائیل کا ایک علاج، الجہاد الجہاد، اسرائیل کا ایک علاج، اسرائیل کا ایک علاج، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، اسرائیل کا ایک علاج، نعرہ تکبیر، اسرائیل کا ایک علاج، اسرائیل کا ایک علاج، ہزاروں بچے شہید ہو گئے، پھر کیوں نہ کہ اسرائیل کا ایک علاج۔ حکمرانوں، او اسلامی ممالک کے حکمرانوں، پاکستان کے حکمرانوں، سعودی عرب کے حکمرانوں، پوری دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہے، امت مسلمہ کے حکمرانوں، جرأت سے رد کرو اسرائیل کا، ہمت سے روکو اسرائیل کو، روکو اور اعلان کرو جہاد کا، اگر نہیں رکتا تو اعلان جہاد کرو، راستے کھولو، ہم جانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، کھولو راستے، ہم جانے کے لیے تیار، اسرائیل کی بربادی کے لیے ہم جانے کے لیے تیار انشاءاللہ، فوج راستے کھولے ہمیں بھیجے، ہم جانے کے لیے تیار۔ میں نے تو آڑے کوئی ہمت نہیں لگ دی، جانا سے تیار ہو، دروازے کھولو جہاد کے، ہم جانے کے لیے تیار۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا بچہ بچہ جانے کے لیے تیار، یہودیوں کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے تیار، یہودیوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے تیار، فلسطینیوں تک پہنچنے کے لیے تیار، ان کی مدد کے لیے ہم تیار ہیں اللہ کے فضل سے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کو یہ شرف حاصل ہے کہ غزہ کی پٹی کے اندر 500 گھرانے تک لاکھوں روپے کا راشن وہاں سے ہی فلسطین سے خرید کے ان کے گھروں میں پہنچانے پر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان پوری دنیا میں سب سے پہلی تنظیم ہے جس نے 500 گھرانے تک غزہ میں سامان پہنچا دیا ہے، اور دوسری کھیپ انشاءاللہ دوسری کس سامان کی جناب بحرین سے اور جناب غزہ سے خرید کے پہنچانے کے لیے انشاءاللہ تیار ہے، اور قیادت چند دنوں میں بیرون ملک جا کے یہاں سے کی مدد پورے پاکستان کے غیور مسلمانوں کی دیا ہوئی امانتیں لے کے انشاءاللہ دوسری کس جماعت پہنچانے کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ اگر عملی طور پر راستے حکومتیں اجازت دے دیں کھول دیں، کیونکہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا موقف ہے کہ جہاد کے راستوں کو حکومت کھولتی ہے، جہاد کا اعلان ریاست کرتی ہے، کسی جتھے کو، کسی گروپ کو، کسی بندے کو، کسی مولوی کو خود حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے، یہ ملکی معاملات ہیں، حکمرانوں کا مسئلہ ہے، ریاست کا مسئلہ ہے۔ جب ریاست جہاد کے لیے ہم گزارش مطالبہ کرتے ہیں کہ جہاد کا اعلان کیا جائے، اسرائیل سے سفارتی تعلقات جس ملک نے قائم کیے ہیں ان کو توڑا جائے اور ان کے سفیر کو بھگایا جائے اور ان سے مقاطعہ جو ہے وہ کیا جائے اور بائیکاٹ ان کی مصنوعات کا کیا جائے، اور جہاد کے بغیر اگر وہ پیچھے نہیں ہٹتے تو اسلامی حکمرانوں پر فرض ہے جہاد کے راہوں کو کھول کے اعلان کریں، انشاءاللہ پورے ملک سے نہیں پوری دنیا سے ایک بچہ جانے کے لیے تیار ہے اور اسرائیل سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے ہم انشاءاللہ۔ اسرائیل کو گھمنڈ تھا کہ میرے پاس وہ کچھ ہے کہ میں پوری دنیا کو 1 منٹ میں برباد کر سکتا ہوں، تمہارا پول حماس نے کھول دیا۔ حماس نے حملہ پہلے کر کے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، ہم حماس کے پہلے حملے کی بھرپور تائید ہی نہیں کرتے، انشاءاللہ ہم انہیں جناب خراج تحسین پیش کرتے۔ حماس والو آگے بڑھو، انشاءاللہ رب تمہارے ساتھ ہے انشاءاللہ۔
سارے ممالک انہیں ماننے کے لیے اسرائیل کے چہیتے بننے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ حماس والو تم نے وہ تاریخی کردار ادا کی ہے، پوری امت کو جگا دی ہے، اسرائیل کی پوری قوت کو، ان کے گھمنڈ اور ان کی اکڑ کو ختم کر دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ وقت ہے جہاد کا۔ ابھی تو یہودیوں تمہیں مٹانے کے لیے عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ آئیں گے اور چن چن کے یہودیوں کو ماریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے نا، مرزائیوں کا تو عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم جس نے آنا تھا وہ مرزا ہی تھا، نعوذ باللہ۔ تو پھر ذرا رات ادھی رات رب اسمان دنیا تے ذرا تن جاگو نہ تے تن دسو ذرا پیغام دیو، مرزے پر لعنت، مرزے پر لعنت، مرزے پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، مرزے پر لعنت، لعنت پاؤ 33 باری، مرزے پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ دو باری آکھیا کرو کوئی سکون بناؤ تاکہ سکون آوے تے اللہ اس عقیدے تے زندہ رکھے۔ تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ کھڑے ہو جائیں ذرا، کھڑے ہو جائیں ختم نبوت، ذرا ختم نبوت کے لیے ذرا کھڑے ہو جائیں، کرسیوں کو چھوڑ دیں۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ تاجدار باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، مرزائیوں پر لعنت، بے شمار، مرزائیوں پر لعنت، بے شمار، قادیانیوں پر لعنت، بے شمار، قادیانیوں پر لعنت، بے شمار، مرزائیوں پر لعنت، بے شمار، مرزائیوں کے یاروں پر لعنت، بے شمار، مرزائیوں کو ساتھ نرمی کرنے والوں پر لعنت، بے شمار، مرزائیوں کے ساتھ محبت کرنے والوں پر لعنت، بے شمار، جڑا مرزائین کافر نہ مننے اس پر لعنت، بے شمار، جڑا مرزائین مسلمان کوے یار کوے اس تے لعنت، بے شمار، جڑا مرزائین المحبت کرے اس تے لعنت، بے شمار، جڑا مرزائین البے کے کھانا کھاوے اس تے لعنت، بے شمار، جڑا مرزائین اپنی دکان پہ گناب رکھے اس پر لعنت، بے شمار، جڑا مرزائین سودا دے اس تے لعنت، بے شمار، جڑا مرزائین دی دکان تو سودا لوے اس تے لعنت، بے شمار، جڑا مرزائین کو انہاں دی فیکٹری چ کام کرے اس تے بھی لعنت۔ بے شمار، ہن بابو ہن میں تقریر شروع کرن لگا پھر ماں کان ہن سکون آیا، ہن تو جیندے ہو ماشاءاللہ جاگ دے ہو، ہن من پتہ ہے بارن سارے آوے سو انشاءاللہ سرگوتے۔ ماں کان محمد، جتنا اے سکون آندا ہے نا مرزے دے لعنت پان دا، ایڈا سکون کسے گل وچ کوئی۔ میں جدوں مشکل بنی ہوئے میں 2-3 واری لعنت پاواں اللہ کم کر چھڑدا ہے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ ذرا مل کے کہو تاجدار ختم نبوت، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ۔ یہ آیت خلاصہ کیے تاجدار ختم نبوت۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، دمانہ کیے تاجدار ختم نبوت۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اس آیت دا نعرہ خلاصہ کیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کہتے یاد ہے فرما سراجا منیرا، جدو سورج چڑھ جائے ادو ڈیوے بند ہو جاندے، جو سورج چڑھ جائے ادو ساریاں لائٹاں بتیاں بند ہو جاندیاں نے۔ جدو سورج چڑھ جائے اس ویلے سارے تارے تے سارے جناب تارے ستارے تے چاند جناب غائب ہو جاندے نے، کیونکہ سورج جو چڑھ گیا ہے۔ فرما سارے نبی چاند دی ماند، سارے انبیاء ستاریاں دی ماند، تے سارے چو سورج کون ہے؟ وسراجا منیرا، سراجا منیرا۔
امیر آگیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے توجہ فرمائی، نبی علیہ السلام موجود نے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو رات دا ورق مل گیا، پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ویکھیا چہرہ مبارک بدل گیا، سیدنا عمر نے ویکھیا جدوں حضور سیدنا صدیق نے توجہ دلوائی، اے عمر حضور دا چہرہ ویکھو، حضور دا چہرہ ویکھیا ہے، فرما رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، میں اللہ دے رب ہونتے راضی، محمد دے مصطفیٰ نبی مرشد ہونتے راضی، اسلام دے دین ہونتے راضی۔ فرمایا حضور نے اے عمر اے تے ترات، اگر ترات والا موسیٰ پیغمبر بھی زندہ ہو کے آ جائے، اگر موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے آ جائے، اگر موسیٰ پیغمبر بھی زندہ ہو کے آ جائے، او فاروق دے لوگوں حضور کی فرما رہے ہیں کہ اگر موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے، موسیٰ اچھی بولو زندہ ہو کے آ جائے، زندہ ہو کے آ جائے، زندہ نہیں زندہ ہو کے آ جائے، زندہ نہیں موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے، اگر زندہ ہو کے آ جائے موسیٰ پیغمبر، تسی منو چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام سے مگر لگ جاؤ، تسی راہ حق تو بھٹک جاؤ گے۔ اگلی بات آپ نے جڑی کمال دی فرمائی ہے، موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے، انہاں دے اپنے لئے بھی کوئی چارہ نہیں کہ میں محمدی تابعداری تو علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کریں، انہاں تے بھی لازم ہوئے گا۔ پھر حضرت شیخ القرن تے تڑپے تے آندے سن، تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاص آمادی ختم نبوت کانفرنس آن والے سارے مسلمانوں جس مسلک دے بھی ہے وہ توجہ فرماؤ، حنفیو شافیو مالکیو عملیو جاب کوئی بھی ہے جڑا اس کانفرنس اندر موجود ہے، میں پوچھنا چاہنا جدو مصطفیٰ آخری رسول نے رسول اللہ دے آن تو بعد، شریعت دے آ جان تو بعد، ختم نبوت دا پیکر بن جان تو بعد، میں پوچھنا چاہنا کیا عقیدہ ختم نبوت دا تقاضا نہیں کہ حضور تو بعد حنفی نہ کہلایا جائے، شافی نہ کہلایا جائے، مالکی نہ کہلایا جائے، حملی نہ کہلایا جائے، جعفری نہ کہلوایا جائے، نہ چشتی نہ سہروردی نہ اجمیری نہ بریلی نہ دیوبندی نہ واپی، کچھ بھی نہ کہلایا جائے۔ آؤ سارے مل کے ایک نام پہ کٹھے ہو جائیں، وہ محمد کا نام ہو، تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاص آمادی جتے نیوی پالی نبیاں نے، جتے نیوی پالی نبیاں نے، اتے کی رہ گئی گل امام دی۔ نعرہ تکبیر، نہ انفیہ نہ جعفریہ، محمدیہ نہ انفیہ نہ جعفریہ، محمد نہ انفیہ مصطفیٰ نہ صلی اللہ علیہ جعفریہ۔ وسلم تو بعد جدو حضور تو بعد ختم نبوت دا تقاضا ہے یہ کہ کسی امام دے نام تے فرقہ نہ بنایا جائے، پوری امت ایک نام پہ کٹھی ہو جائے، وہ نام ہے محمد مصطفیٰ، تاکہ مل کے کہیے تاجدار ختم نبوت، مل کے محبت نال تاجدار ختم نبوت، مل کے کہیے تاجدار ختم نبوت، دو واری مل کے جھوم کے مدنی بھائی سارے کا تاجدار ختم نبوت۔ کیوں تکلیف ہے مرزائیت نو تے رافضیت نو، گٹھ جوڑے مرزائیت رافضیت دا، انہاں بھی محمد مصطفیٰ تو بعد امام ائمہ کرام نو معصوم سمجھیا ہے، انہاں نے بھی کیا ہے کہ انہاں تے بھی وہی آندینا رب جناب مقرر کرنا ہے، وہ ختم نبوت انکاری ٹھہرے۔ کہاں یاد علامہ شہید رحمت اللہ علیہ گول چوک دے اندر سرگو دے اندر تاریخی کانفرنس ہوئی عقیدہ ختم نبوت ہے، سارے مسالک دے علماء دیوبند بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی اور شیعہ علماء بھی موجود سن۔ علی غضنفر قراروی شیعہ دی طرفوں جناب نمائندگی واسطے اسے جناب جلسے اندر موجود سن۔ قائد ملت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دا خطاب سی، علامہ شہید رحمت اللہ علیہ جدوں خطاب شروع کیتا تے فرمایا، او لوگو مرزائیوں نے جرت کر کے حضور کے بعد ایک نبی کھڑا کر دیا ہے اور اس کو اپنے لیے مادھی اور نبی مان ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ چور دروازے کھولے کس نے؟ پھر علامہ شہید نے اپنی جیکٹ کو اتارا اور پیچھے دیکھتے ہوئے پیر قمر الدین سیالوی صاحب، سیال شریف کی گدی کے پیر قمر الدین صاحب خود سٹیج پر سے جلسے کی صدارت کر رہے تھے۔ علامہ شہید پیچھے مڑ کے فرمایا، جنہوں نے نبوت کے بعد نیا نبی کھڑا کیا ہے انہیں تو میں کافر کہتا ہوں، آپ کافر کہتے ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں یہ چور دروازے کھولے کس نے؟ اگر تم نبوت کے بعد کسی امام کی امامت کو کھڑا نہ کرتے، آج مرزائیت کو جرت نہ ہوتی، انہیں تو میں کافر کہتا ہوں، آپ بھی کافر کہتے ہیں، بتلاؤ میں آپ کو کیا کہوں؟
مجال ہے پھر کوئی بولا ہو، آئیے ہمارا اس کانفرنس کا اعلامیہ اور پیغام سنیے، سب فرقوں کو ختم کر کے آؤ سارے مسلمان مل کے محمد پاک کے نام پہ اکٹھے ہو جائے، نام حضور کا، احترام سب کا، نام مصطفیٰ پر جماعت کو اکٹھا کرے۔ وہ عمر بن عاص جنہوں نے یہودیوں سے چھڑایا بیت المقدس، رافضیت کو اس سے تکلیف ہے کیونکہ انہیں اسلام کے لیے خدمت انجام دی، پھر رافضیوں کو تکلیف ہے اس سے جس پہ ہمارا یہ پروگرام اور ہمارے اکثر پروگرام ختم ہوتے ہیں، جسے زمانہ خال المومنین سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں۔ کیوں تکلیف ہے؟ اس لیے کہ جب وہ اسلام کے حاکم بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، ملک الاسلام بنے، سیدنا حسن و حسین نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلیفہ مانا۔ میں پوچھتا ہوں مرزا انجینئر سے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے یا نہیں؟ جو حدیث تمہیں یاد کر کے کہتے ہو امیر معاویہ صحیح نہیں، نعوذ باللہ، وہ حسن و حسین کو یاد نہیں تھی، وہ ملک الاسلام، وہ خلیفۃ المسلمین، وہ امیر المومنین، وہ خال المومنین، وہ حضور کا برادر اللہ، وہ حضرت ام حبیبہ کا بھائی، وہ ابو سفیان کا بیٹا، وہ کاتب وحی، وہ فاتح جناب 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا فاتح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے ہاتھ پر حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سرداروں نے بیعت کیے، تم ان کو توہین کرتے ہو، برا کہتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں تمہاری بات مانو یا حسنین کریمین جنہوں نے امیر معاویہ کو خلیفہ مانا ہے ان کی بات مانو؟ تم کہتے ہو کہ ہمیں مانو اور صحابہ کو برا کہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، تمہارے اخلاص نہیں ہے۔ صحابہ کے اخلاص میں، ایمان میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، صحابہ اس درجے پر ہے محمد الرسول اللہ والذین معہو۔ آگے کیا ہے؟ پڑھو شابت، کانفرنس مکن لگی ہے، روٹی کھلن لگی ہے، آگے تسی پڑھسو دے کام مکن لگی۔ اشداؤ علی الکفار، رب کہتا ہے اشداؤ علی الکفار، اس کا ترجمہ اینج ہو سکتا ہے، علماء بیٹھے کافروں پر حاویہ، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، نعرہ تکبیر۔ صرف کافروں پر حاویہ نہیں، مرزے پر بھی حاویہ ہے، مرزا پہ حاویہ، قادیانیوں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، نعرہ تکبیر۔ کافروں پر حاویہ، مل کے نام لو امیر معاویہ کا۔ اشداء علی الکفار کا ترجمہ بنتا ہے کافروں پر حاویہ، اونچی بولیے، کافروں پر، لیغیظ بہم الکفار کا معنی بنتا ہے کافروں پر، اونچی بولیے، کافروں پر نہیں، ایک باری این آواز آوے پورے فروق چھل آوے، کافروں پر حاویہ، معاویہ، معاویہ، اے سپیکر بند ہوئے تو میں نے توڑی آواز آوے، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، اپنے بچوں کے نام رکھو، کچھ ہی بولو، پوتا ہو تو نام رکھو معاویہ، نواسا ہو تو نام رکھو معاویہ، بیٹے اللہ دے تو نام رکھو معاویہ،
کوئی کمپنی کھولو تو نام رکھو معاویہ، کوئی دکان کھولو تو نام رکھو معاویہ، کوئی چوک کا نام رکھو تو نام رکھو معاویہ، تاکہ گلی چوکوں چوراہوں پر لکھا ہوا ہو معاویہ، تاکہ وہاں سے گزرے اور پریشان ہو کون؟ کافروں پر حاویہ، اشداء علی الکفار، کافروں پر حاویہ، لیغیظ بہم الکفار، کافروں پر حاویہ۔ یہ نعرہ لگاتے، یہ گیت گاتے اور یہ تحریک پیدا کرتے کافروں پر حاویہ۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اور تاریخی انشاءاللہ پیغام انشاءاللہ 12 نومبر کو انشاءاللہ مرکز 19 بلانک میں دیں گے، امیر محترم کی موجودگی میں دیں گے اور انشاءاللہ اعلان کریں گے کافروں پر حاویہ۔ اللہ اس عہد پہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔